السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الرعد کی تقریباً 10 یا 11 آیات بنتی ہیں وہ کریں گے، اور اس میں 2 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کی کچھ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا ہے۔ آئیے آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آیات شروع ہو رہی ہیں سورہ الرعد کی۔ آج کی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ جی تو الذین اس میں موصول ہے، سو یہ مبتدا بن گیا، یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ پورا جملہ مبتدا بنے گا، کیونکہ آگے اس کا صلہ ہے یوفونا، واو فا یا مادہ باب افعال، اوفا یوفی پورا کرنا، سو یوفونا فعل مضارع، ہم فاعل، یہ تو صلہ بن گیا الذین کا۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ متعلق فعل ہو گیا، اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، دیکھیں یہ وعدہ اور میثاق میں کیا فرق ہے؟ وعدہ اور میثاق میں یہ فرق ہے کہ میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ یار میں آپ سے 1 ہفتے کے بعد جمعے والے دن ملوں گا، تو یہ تو ہو رہا ہے وعدہ۔ جب ہم دونوں ایک وعدے پر آ گئے ہیں، اب یہ اس وعدے سے میثاق میں کنورٹ ہو گیا کہ اب ہمارے درمیان وہ معاہدہ بن چکا ہے اور ہم نے طے کر لیا کہ ایسا کریں گے۔ تو الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، لا نفی، ینقضون نون قاف ضاد مادہ، نون قاف ضاد مادہ باب نون سے نقض ینقض توڑنا، ولا ینقضون المیثاق، اور یہ وعدہ توڑنے کے میننگ میں ہی آتا ہے۔ ہم اس کا ہو گیا فاعل، میثاق کا مفعول کہ وہ معاہدے کو نہیں توڑتے۔ سو یہ اس کا واو عطف ہو گیا اس کے اوپر کہ تو یہ بھی صلہ بن گیا اس کا، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، تو یہ پورا جملہ آپ کا مبتدا بن گیا، ایک یہ مبتدا۔ دوسرا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ اسی طرح الذین اس میں موصول، یصلون واو صاد لام مادہ باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ یصلون فعل مضارع، ہم فاعل، سو یصلون وہ جوڑتے ہیں، یہ جملہ مفعول بن رہا ہے۔ ما امر اللہ بہ، ما موصولہ، امر یامر حکم دینا، اسم الجلالہ فاعل حالت رفع میں امرہ کا، اور بحرف جر ہا ما کی طرف جا رہا ہے کہ یصلون ما امر اللہ بہ، وہ جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ دوسرا مفعول ہے کہ وہ کیا جوڑنا ہے۔ ان حرف مصدریہ، ان مصدریہ واو صاد لام مادہ، اسی طرح وصلہ یصلو، دیکھیں یصلو سے یوصلو یہ مجہول بن گیا، ان یوصلہ یہ نصب ہوا ان کے مصدریہ کی وجہ سے، اس کا نائب الفاعل ہوا کہ وہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اچھا، اس کا جو ہوا نائب الفاعل ہے وہ بھی ما کی طرف جا رہا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ ان یوصل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مفعول ہے امرہ کا، کہ والذین یصلون جو جوڑتے ہیں، یہ پورا جملہ مفعول ہے یصلون کا، کہ والذین اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کو جس کا انہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی صلہ رحمی کرنا، کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ صلہ بنا ایک، یہ دوسرا صلہ بن گیا خشیہ یخشا، خا شین یا مادہ، خشیہ یخشا باب سامیہ سے ڈرنا، فعل مضارع ہم فاعل،
ربہم مفعول حالت نصب میں، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں. اچھا یہ ڈرنا اور ہے، وہ ڈرنا اور ہے. یہ خشیت ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. یہ خوف زدہ ہونا، خا واو فا مادہ خافا یخاف ڈرنا، باب فاتحہ سے، یخافون فعل مضارع، ہم فاعل، سوء الحسابی مفعول ہو گیا، مرکب اضافی ہے کہ حساب کی برائی سے، حساب کے جو یعنی وبال پڑنا ہے اس سے. تو اب آپ غور کریں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، تو وہ جوڑتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے انہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. آگے وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اب پھر سیم مبتدا، یہ عطف ہو رہا ہے، اس کی خبر آگے آنے والی ہے. الَّذِينَ اس میں موصول، صبروا فعل مضارع ماضی، ہم فاعل، صاد با را مادہ. والذین صبروا اور جنہوں نے صبر کیا، کس معاملے میں؟ ابتغاء وجہ، یہ ہو گیا مفعول، یہ ابتغاء تلاش کرنا، ابتغاء باب افتعال سے مصدر ہے اور یہ مضاف الیہ بن گیا. ابتغاء وجہ، یہ ہا جا رہا ہے کس کے؟ رب کی طرف. ابتغاء وجہ، اس کے چہرے کو تلاش کرتے ہوئے. اب یہ ربہم جو ہے بدل ہے اس وجہ کا، یہ وجہ ان کا بدل ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کو تلاش کرتے ہوئے صبر کیا، یعنی اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا. ابتغاء کا مطلب تلاش کرنا، چہرہ تلاش کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. جیسے نا لوجہ اللہ ہی، ایسا تو نہیں نا اللہ کے چہرے کے لیے، مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خاطر. وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے لیے صبر کرتے ہیں. وہ اقامو فعل مضارع، قام یقامو قائم کرنا، اقامو فعل ماضی، ہم فاعل، اور انہوں نے قائم کیا صلاۃ نماز کو، قاف واو میم مادہ باب افعال. وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، پھر باب افعال، نون فا قاف مادہ، اور انہوں نے خرچ کیا. کیا خرچ کیا؟ من حرف جر ما موصولہ، رزقنا فعل ماضی، ہم فاعل، نحن فاعل، اور یہ ہم مفعول. سرن رزقناہم سرن و علانیہ، سوری یہ سرن و علانیتاً مفعول ہے انفقوا کا، اور من متعلق فعل ہو گیا. اچھا اب اس کے پاس واپس چلتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی خاطر صبر کیا. واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی. وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، کس سے؟ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا. کیسے خرچ کیا؟ سرن چھپا کر، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے، دن میں یا رات میں چھپا کر یا اعلانیہ. آگے چلتے ہیں جی تو آگے چلتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اب یہ واو عطف ہو رہا اسی پیچھے، یہ بھی صلہ ہے. یدرؤون، دال را حمزہ مادہ باب فتح سے درع یدرع، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹال دینا یا یعنی مقابلے میں اس کو ریپیل کرنا کسی چیز کو. وہ یدرؤون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل ہو گیا. وہ ٹالتے ہیں یا ریپیل کرتے ہیں یا ریباؤنڈ کرتے ہیں، جیسے واپس لوٹاتے ہیں. یدرؤون بالحسنۃ، یہ مشابہت کے لیے ہو گیا کہ ساتھ، یہ بھلائی. السیئۃ یہ مفعول ہو گیا حالت نصب میں، برائی، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ کوئی اگر برا سلوک کرے تو وہ اس کو جواب میں بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. اچھا یہاں تک پورا پیچھے مبتدا ہے اور یہ ہے اس کی خبر. اچھا خبر کے اندر پھر الگ سے ایک جملہ ہے، اولئک کا مبتدا ہے اور عقبت دار یہ اس کی خبر ہے اور یہ متعلق خبر ہے. اولئک وہی ہیں، یہ سب پیچھے جن کا تذکرہ کیا گیا. لہم ان کے لیے ہے عقبت داری، مرکب اضافی ہے، یہ حالت رفع میں ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی والا گھر، یعنی جنت اچھائی والا گھر. عقبت دار، عقبہ یعنی ریزلٹنٹ جو ہوگا پیچھے آنے والا، عقبہ فعلا کے وزن پر ہے. اچھا اب اس عقبت دار کی آگے صفت آ رہی کہ وہ عقبت دار کیسا ہے، لیکن اس صفت کے اندر مکمل ایک جملہ موجود ہے اور وہ جملہ یہاں تک ہے. جنات عدن،
عدن کہتے ہیں ہمیشگی کی. سو جنات عدن، جنات عدن مرکب اضافی ہے، یہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، لیکن یہ صفت ہے کس کی؟ عقبت دار کی، کہ ہمیشگی والے باغات، یعنی ایسا عقبت دار ہے، ایسا گھر ہے اچھائی والا کہ جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں. جنات عدن، اچھا یہ یہاں پر مبتدا بن گیا اور یہ خبر ہے. یدخلونہا، دخل یدخلو، ہم فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، ہا وہی جنات کی طرف. یدخلونہا کہ وہ داخل ہوں گے اس میں. وہ یہ ہم کون ہے؟ یہ پیچھے جن کا سب تذکرہ کیا اگر وہی اولئک. جنات عدن یدخلونہا، اچھا ان کے ساتھ اور کون ہوں گے؟ یدخلون وہ داخل ہوں گے، واو عطف ہوا کہ اور کون داخل ہوگا. ومن صلح، من صلح کا مطلب ہوتا ہے صالح ہونا، نیک ہونا. ومن صلح اس کا ہوا فاعل اور وہ من کے لیے. ومن صلح اور جو نیک ہوا، من آبائہم ان کے آباء میں سے، وازواجہم ان کے ازواج میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے. یعنی وہ سب بھی داخل ہوں گے جن کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کی آباء میں سے، ان کے ازواج میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیک ہوا، ومن صالح وہ بھی داخل ہوگا. من موصولہ ہے، صالح ہوا فاعل، وہ اس کو یعنی من کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. سو آگے ہوا والملائکۃ یدخلون علیہم، ملائکۃ مبتدا، یدخلون خبر، ہم اس کا فاعل جو ریپریزنٹ کر رہا ہے مبتدا کو، اور ملائکہ داخل ہوں گے علیہم یعنی ان کے سامنے، نوٹ ان کے پر. تو متعلق فعل ہوا من کل باب، کل باب مرکب اضافی، ہر دروازے سے ان کے سامنے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ یہ ان کا قول ہوگا، سلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر. کیوں سلامتی ہو؟ یہ با سببیہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس کے ساتھ پھر ما مصدریہ. بما صبرتم، صبر یصبرو، صبرتم فعل مضارع، انتم فاعل، اس کے سبب جو تم نے صبر کیا. پس فنعم عقب الدار، یہ فاعل ہے نعمہ کا. نعمہ کا مطلب بہت خوب ہونا، جیسے بئس بہت برا ہونا، نعمہ بہت خوب ہونا. سو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے سامنے آئیں گے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم جو تم نے صبر کیا، فنعم عقب الدار. کیا صبر کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے تم نے برے کاموں سے تم رکے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں تم نے صبر کیا. کہ مشکل لگتا تھا تمہیں، تم نے اس پر بھی صبر کیا، تم کرتے رہے. برائی کا دل چاہا، نفس نے بھڑکایا، شیطان نے حملے کیے، لیکن تم ڈرتے رہے، بچتے رہے. اگر کبھی ہو گیا تو توبہ کرتے رہے. آگے چلتے ہیں. سو اب تک تو تذکرہ تھا ان کا جن کے بارے میں ابھی جن کو اولئک لہم عقبى الدار ہو گئے. اب دوسرے آ گئے والذین ینقضون عہد اللہ. شروع میں ایک تذکرہ آیا تھا نا وعدے کا. سو والذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ، اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون، اور اس میثاق کو توڑتے نہیں ہیں. اچھا اب وہ چونکہ وہاں تذکرہ کیا تھا، اب جو میثاق کو توڑتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، اس میں موصول، ینقضون فعل مضارع ہم فاعل، عہد اللہ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ یعنی اس سے وعدہ کرنے کے بعد، اس سے معاہدہ کرنے کے بعد. یہی جا رہا ہے لفظ الجلالہ اللہ کی طرف، اور بعد یہاں پر ظرف ہے، آگے اس کا مضاف الیہ بن گیا. اور وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں بعد میں اس سے معاہدہ کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ، قاف تا عین قطع، یقطع با فتح سے کاٹنا، ہم فاعل. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں کیا؟ ما موصولہ، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کو جو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ چونکہ پہلے آ چکی آیت سیم وہی ہے. اب دیکھیں یہاں پر اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان یوصل مفعول ہے امر کا. سو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ یعنی کاٹتے ہیں اس کو جس کا جوڑنے کا حکم اللہ نے انہیں دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں. افسد یفسد باب افعال سے فساد برپا کرنا. یفسدون فی الارض ہم اس کا فاعل، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اچھا یہاں تک یہ پورا مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہے. سیم اسی طرح اولئک وہی ہیں، لہم اللعنت ان کے لیے لعنت ہے، اللعنت خبر، ولہم اور سوء الدار یہ دوسری خبر. اولئک لہم اللعنت ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار اور ان کے لیے برائی والا گھر ہے.
اچھائی والا کیا ہے؟ عقبت دار. برائی والا کیا ہے؟ سوء الدار. دار بھی گھر مکان کو کہتے ہیں. اللہ یبسط الرزق، اللہ لفظ الجلالہ اسم الجلالہ مبتدا خبر بسط یبسط باب نون سے پھیلانا. اللہ یبسط الرزق یہ مفعول ہوا یبسط کا کہ اللہ پھیلاتا ہے کھولتا ہے رزق. کس کا؟ لام حرف جر متعلق فعل یبسط من موصولہ شاء یشاء چاہنا فعل مضارع ہوا فاعل لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وہ یقدر اور وہ تنگ کرتا ہے یعنی لمن یشاء. اچھا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یہ جو متعلق ہے یہ یبسط کے ہے. وہ یقدر کا عطف ہے کس پر؟ یہاں پر. یعنی اللہ یبسط الرزق و یقدر الرزق. قدر یقدر کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا تنگ کر دینا. اللہ یبسط الرزق اللہ رزق کو پھیلاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَرِحَ یفرح باب سامیہ سے خوش ہونا مرکب توصیفی دنیاوی زندگی سے وہ خوش ہو گئے. یہی وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ. آگے چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. ما نفی کا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نہیں ہے دنیاوی زندگی فی الآخرتی آخرت میں الا سوائے اس کے کہ متاع ایک سامان ہے ایک سامان ہے. آگے ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ يَقُولُ کہنا يَقُولُ فعل مضارع اس کا فاعل ہے الَّذِينَ كَفَرُوا یہ ہو گیا فاعل یقولو کا. یقول الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مقولہ ہے یہ ہے جو کہتے ہیں یہاں تک. لولا کیوں نہ انزل علیہ آیت آیت نائب الفاعل انزل باب فعال میں سے مجہول کا صیغہ علیہ میں ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من ربہ میں ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لولا انزل علیہ آیت من ربہ کیوں نہ اس پر نازل ہوئی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. یعنی یہاں پہ معجزے کی بات کر رہے ہیں. قل انت فاعل امر کا صیغہ مقولہ کیا؟ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اسم الجلالہ اسم انہ ہو گیا یہ خبر ہے. اضل یضل باب افعال گمراہ کر دینا ہوا فاعل جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اپنے اسم انہ کو تو یہ خبر انہ بن گیا. ان اللہ یضل من یشاء جسے چاہتا ہے یہ پورا جملہ مفعول ہو گیا یضل کے لیے کہ ان اللہ یضل من یشاء اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي ہدا یہدی ہوا فاعل لفظ الجلالہ کے لیے. تو یہ دوسری خبر ہو گئی. وَيَهْدِي الیہ الیہ میں ہا یہ اپنی طرف اور اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے من انابا کس کو؟ یہ مفعول ہے یہدی کی طرف. انابا یونیبو نون واو با مادہ باب فعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا بار بار رجوع کرنا. وَيَهْدِي وہ رہنمائی کرتا ہے الیہ اپنی طرف کسے؟ من انابہ جو توبہ کرتا ہے بار بار لوٹتا ہے بار بار معافی مانگتا ہے غلطی ہو جاتی ہے روتا ہے. آگے ہے الذین آمنوا وتطمئن الذین اسم موصول آمنوا فعل ماضی ہم فاعل صلہ ہے. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے واو عطف تو اگلا بھی صلہ ہو گیا. تطمئن قلوبہم بذکر اللہ اطمئن یطمئن سو تطمئن فعل مضارع ہے مؤنث کا صیغہ ہے یہ اس کا فاعل ہے. کیوں مؤنث ہے؟ چونکہ قلب ان کی جمع ہے غیر عاقل یہ متعلق فعل ہو گیا. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور ان کے دل اطمینان میں ہیں اللہ کے ذکر سے. پھر اللہ نے فرمایا الا جان لو بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم تاکید کا اسلوب ہے کہ تطمئن القلوب دلوں کا اطمینان کیا ہے؟ بذکر اللہ صرف اللہ کے ذکر سے ہے. جیسے ہے نا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں للہ الحمد اللہ ہی کی تمام تعریفیں یہ وہی اسلوب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو کہ صرف اور صرف دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. جی تو آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ آمنوا فعل ماضی وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیا. صالحات مفعول عملوا ہم فاعل الذین تو یہ پورا صلہ ہے
سو پورا جملہ یہ مل کر مبتدا بن گیا اور یہ خبر ہے طوبی لہم وحسن مآب. سو یہ خبر نمبر 1، یہ خبر نمبر 2. طوبی لہم خوشخبری ہے ان کے لیے. طوبا کا معنی خوشخبری بھی ہوتا ہے اور طوبا کا معنی جنت میں ایک درخت کا نام ہے. سو الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم خوشخبری ہے ان کے لیے. وحسن مآب اور خوبصورت ٹھکانہ ہے. مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو. حسن مآب خوبصورت ٹھکانہ ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ارسلنا فعل ماضی، نحن فاعل، کاف مفعول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کذالک ارسلناک اسی طرح ہم نے بھیجا ہے فی امۃ ایک امت میں، قد خلت من قبلھا امم. تو یہ ایک صفت ہے اس طرح کی امت کی کہ اس طرح کی امتیں اور بھی گزر چکی ہیں. قد ماضی، خلط خلا یخلو گزرنا، خلط فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، امم اس کا فاعل ہے. من قبلھا میں ہا جا رہا ہے امتن کی طرف. سو قد خلط من قبلھا امم گزر چکی ہیں اس طرح کی امتیں پہلے بھی. سو ارسلنا کا فی امت، یہ بیچ میں صفت آئی ہے امت کی. اب اس کی یہ بھیجنے کی وجہ آ رہی ہے، یہ لام تعلیل. تلا یتلو، تا لام واو مادہ باب نون سے، تتلو لتتلوا. سو فعل مضارع انت فاعل ہے، لتتلوا لام کی وجہ سے نصب ہوا. لتتلوا علیہم تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں. کیا تلاوت کریں؟ یہ مفعول ہے. الذی اوحینا الیک، الذی اسم موصول، اوحا یوحی باب افعال وحی کرنا، نحن فاعل فعل ماضی ہے. تو یہ حالت نصب میں ہوگا، یہ تو پورا جملہ مفعول ہے لتتلو کا. تو کذالک ارسلناک فی امۃ، ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے. قد خلت من قبلھا امم، اور بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں اس سے پہلے. لتتلو علیہم تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں. کیا؟ الذی اوحینا الیک، وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وہم یکفرون بالرحمن، اور ان کا حال کیا ہے؟ ہم مبتدا، یکفرون فعل مضارع، یہ خبر ہو گیا، ہم فاعل متعلق. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. قل انت فاعل امر کا صیغہ، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، یہ صفت ہوگی اس رب کی کہ لا الہ الا ہو، لا نفی جنس، نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے. علیہ توکلت، توکلت فعل ماضی، انا فاعل باب تفاعل، توکل یتوکل، اسی پر میں نے توکل کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابِي، یہاں پہ یا محذوف ہے. متابن مطلب رجوع، میرا رجوع. متابی جیسے ہوتا ہے نا مرجعی، میرا لوٹنا. سو متابی یہ یعنی میرا توبہ کرنا، رجوع کرنا، یہ رجوع کرنے کے میننگ میں ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابِي، اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. سو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ شاید آسان آیت تھی لیکن اپنے معنی اور مفہوم میں بہت مضبوط تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ توڑتے ہیں. وہ وعدہ کیا ہے، وہ صفات کیا ہیں، ان کا تذکرہ آپ نے سن لیا. سو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. امید ہے اگلے لیکچر میں سورہ الرعد مکمل ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی طرف بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.